السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کڈس اسلامیات برائے جماعت دوم کا باب نمبر 2، جس کا عنوان تھا ایمانیات و عبادات۔ ایمانیات ہم پڑھ چکے، آج ہم آغاز کریں گے عبادات کا سبق نمبر 1، حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سمجھ لیں کہ روزہ یعنی صوم اسلام کا ایک اہم رکن ہے، یہ جان سکیں کہ رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے روزے رکھنے کا مہینہ ہے، سحری اور افطاری کے بارے میں جان سکیں۔ روزہ دین اسلام کا اہم رکن ہے۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کے معنی رک جانا یا باز رہنا کے ہیں۔ روزہ صبح صادق سے لے کے سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور ان تمام کاموں سے رکا رہنا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، یعنی برائی کے کام، غیبت، چغلی، جھوٹ، دھوکہ، گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، عام چیزوں میں بھی رکنا چاہیے، لیکن رمضان میں خاص حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام بالغ مسلمانوں پر روزہ رکھنا فرض کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ترجمہ اے مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ فرض کیے گئے ہیں مطلب کہ تمام بالغ مسلمانوں کے لیے رکھنا 30 روزے لازمی ہے۔ روزہ بالغ اور صحت مند لوگوں پر فرض ہے۔ روزے کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ روزہ میرے لیے ہے؟ کہ یعنی اگر کوئی انسان کوئی دوسرے کام کرتا ہے نا تو اس میں وہ کسی کو دکھلانے کے لیے بھی کرتا ہے، کہ کسی سے شاباش لینے کے لیے، نماز پڑھ رہا ہے لوگ نماز پڑھ کے کہیں کہ واہ کتنا اچھا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے لوگ کہیں کتنا اچھا ہے، کتنے پیار سے بات کرتا ہے۔ روزے میں اگر کسی انسان کو بھوکا رہنا پڑتا ہے، آپ بھوکا رہ رہے ہیں، کوئی نہیں آپ کو دیکھ رہا، آپ کو کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا آپ کھا رہے ہیں بھوکا رہ رہے ہیں، کسی کو نہیں پتہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ استاد صاحب سے پوچھ کر یہ بتائیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کس چیز سے روزہ افطار کرتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو جو اللہ کی نعمت دسترخوان پہ موجود ہوتی تھی اس سے روزہ افطار کر لیتے تھے، لیکن زیادہ تر جس چیز سے روزہ افطار کرتے تھے وہ ہے کھجور۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم افطاری میں جو مرضی کھائیں، لیکن روزے کھولنے کا آغاز کھجور کے ساتھ کریں۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک مسنون طریقہ ہے۔ مسنون کہتے ہیں سنت طریقہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کر کے دکھایا ہے۔ اس کی ابتدا صبح صادق سے ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے کی نیت سے صبح صادق سے پہلے کھانا کھایا جاتا ہے۔ اس کھانے کو سحری کہتے ہیں۔ جس کھانے کے بعد ہم افطاری تک کچھ بھی نہیں کھا سکتے، اس کھانے کو کیا کہتے ہیں؟ سحری۔ سورج غروب ہونے پر روزہ کھول لیا جاتا ہے، اسے افطار کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک مخصوص مہینے میں روزے فرض کیے ہیں، اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو 3 چیزیں سیکھنے کو ملی، سحری کسے کہتے ہیں، افطاری کسے کہتے ہیں، اور رمضان کسے کہتے ہیں۔ آگے کیا آپ جانتے ہیں رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد ایک خاص نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے جسے نماز تراویح کہتے ہیں۔ ایک چوتھی چیز سیکھنے کے لیے ملی، یہ ساری خاص چیزیں وہ ہیں جو صرف ایک ہی مہینے میں پورے سال میں آتی ہیں، سحری بھی، افطاری بھی، رمضان بھی، روزے بھی اور تراویح بھی۔ تو تراویح کی نماز 5 نمازوں سے ہٹ کر ایک خاص نماز ہے جسے ضرور ادا کیا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ خاص طور پہ قرآن مجید کی تلاوت کا کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل ہوا تھا، اور یوں تو ویسے ہی رمضان کے مہینے میں کوئی بھی نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ کتنا بڑھ جاتا ہے دیکھتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ اگر مثال کے طور پر کسی کو پانی پلانے کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر ہے، 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں، تو جو دنیا کی 10 نیکیاں ہیں، جب ہم رمضان میں کسی کو پانی پلائیں گے تو وہ 10 کو ہم اگر 70 سے ضرب دیں، 700 نیکیاں صرف پانی پلانے پہ۔ تو سوچیں، نماز پڑھنے پہ، قرآن پڑھنے پہ، جس کا ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں،
ایک ایک حرف پہ جب ہم اس کو پڑھتے جائیں گے تو کتنی نیکیاں ہمیں جمع ہو جائیں گی. قیامت کے دن جب ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہوگی تو یہ انشاءاللہ وہ نیکیاں ہوں گی جو کام آئیں گے. اس لیے لوگ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ دوسروں کی مدد اور نیک اعمال کرتے ہیں. اس مبارک مہینے کی آخری 10 راتوں میں ایک خاص رات ہوتی ہے جسے لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات کہتے ہیں. اس رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ہے. یعنی ایک رات کی عبادت اور 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 سال تو دنیا میں اس دور میں کسی کی بھی عمر ہی نہیں ہے. تو ایک رات کی عبادت کی اور کتنی زیادہ عمروں کے برابر اور کتنے سالوں کے برابر ثواب ملا. روزہ انسان کو جہاں جسمانی بیماریوں سے بچاتا ہے وہیں بے شمار روحانی بیماریوں مثلا جھوٹ، غیبت، حسد وغیرہ سے بھی بچاتا ہے. روزہ رکھنے سے انسانوں میں غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ان کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے. کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ہمیں بھوکا رہنا کیوں پسند ہے ایک مہینے میں؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں، کچھ امیر اور کچھ غریب. غریب لوگوں کو کبھی کھانے کو ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا. تو رمضان میں روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ احساس دلا رہے ہیں، احساس دلانا چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ اب بھوکے رہ رہے ہو، کچھ غریب لوگ ایسے ہیں جو سارا سال اس طرح بھوکے رہتے ہیں، اس لیے ان کا خیال کیا جائے پورا سال بھی اور رمضان میں خاص طور پہ. مسلمان رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد یکم شوال کو عید الفطر مناتے ہیں. عید الفطر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے رکھنے کا انعام ہے. بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں. پیارے بچوں، جیسا کہ ابھی ہم نے رمضان کے بارے میں بہت سی باتیں پڑھی اور سیکھی، اب آگے رمضان آنے والا ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہم نے جو پڑھا اور جو سیکھا ہے اس پر ہم رمضان میں عمل کریں. مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ.